إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اعراف کی ایک آیت کا آدھا حصہ آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی بے حیائی، بے شرمی، فحاشی، بدکاری والے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ دکھنے میں آتے ہوں یا دکھنے میں نہ آتے ہوں. موجودہ سماج اور معاشرہ اور ملک کے حالات آپ اگر دیکھیں تو کوئی بھی چیز آپ سے مخفی نہیں ہے، خاص طور سے عورتوں کی عزت، عصمت اور ان کی ذات سے متعلق. آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرنا ہے کہ ایک انسان کی عزت اور عصمت کتنی اہمیت کے حامل ہے. ایک انسان کی ذات اپنے آپ میں اور بطور خاص اگر وہ مسلمان ہو تو اس کی ذات اللہ کے یہاں کتنی محترم ہے، کتنی باعزت ہے. اور ایسے لوگ جو کسی کی عزت سے کھلواڑ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ گندا سلوک کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اس قسم کی اوچھی حرکت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اس قسم کی بے حیائی، بے شرمی اور فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ایسے لوگ کتنے بڑے مجرم ہیں. اور ہماری شریعت نے ہم اور آپ کو اپنی عزت اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کے تعلق سے کون سے اصول، آداب بتلائے ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. انشاءاللہ ان مختلف پہلوؤں پر آپ کے سامنے گفتگو ہوگی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا تو آپ نے مختلف مواقع پر حج کے دوران کہیں مینا میں، کہیں عرفات کے میدان میں آپ علیہ السلام نے امت کو، صحابہ کرام کو جو پیغام دیا، ان پیغامات میں سے ایک اہم پیغام یہ ہے: کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے. کیا؟ اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو. علماء کرام نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے شریعت کے دلائل اور نصوص سے کہ کسی بھی دوسرے انسان کی 5 چیزوں کی حفاظت یہ اس شہر، اس علاقے، اس ملک کی حفاظت کی ضامن ہے. 5 چیزیں کیا ہیں؟ انسان کی عقل، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت اور اس کا مذہب. ان 5 چیزوں سے متعلق
آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، چاہے وہ کسی بھی دین پر ہو۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، جس کو جو دین اپنانا ہے وہ اپنا لے۔ ہم اپنی بات رکھیں گے کہ دین اسلام سب سے اچھا اور پیارا دین ہے، لیکن کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین اور تبع تابعین نے نہیں کیا، اسلاف امت نے کسی کے ساتھ، چاہے جنگ کا میدان ہو، جنگ کے باہر کا میدان ہو، کبھی کسی کے ساتھ زور زبردستی کا معاملہ نہیں کیا۔ کسی کے مذہب سے آپ کو کھلواڑ نہیں کرنا ہے، کسی کی جان سے آپ کو کھلواڑ نہیں کرنا ہے، کسی کے مال سے، کسی کی عزت سے اور کسی کے عقل سے آپ کو کھلواڑ نہیں کرنا۔ ان پانچوں چیزوں کی حفاظت آپ خود اپنی ذات کے اندر بھی کریں گے اور دوسروں کی بھی ان تمام پانچ چیزوں کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران کئی مرتبہ اس بات کا تذکرہ کیا کہ لوگوں یاد رکھو، الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ کا غور سے سنو، کان کھول کر سنو، تمہارا خون یعنی تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزتیں یہ حرام ہے ایک دوسرے کے اوپر، جیسے آج کا یہ دن حرام ہے یعنی 10 ذی الحجہ، جیسے یہ مہینہ حرام ہے یعنی ذی الحجہ کا مہینہ، جیسے یہ شہر، یہ علاقہ حرام ہے یعنی مکہ مکرمہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرمت کے تعلق سے بات ذکر کی اور مثال دے کر کے سمجھایا، جیسے 10 ذی الحجہ کا مہینہ اور مکہ مکرمہ یہ حرام ہے، حرمت والا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ایسے ہی دوسروں کی عزت و آبرو، دوسروں کے مال اور دوسروں کی جان اور ان کے خون کا احترام کرنا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج بہت آسان ہو گیا کہ کسی کی عزت سے کھلواڑ کر لیا جائے، بہت آسان ہو گیا ہے کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈال دیا جائے، بہت آسان ہو گیا ہے کسی کی ماں بہن کو زانیہ اور بدکار قرار دے دیا جائے، بہت آسان ہو گیا ہے کہ کسی کی عزت کے ساتھ آپ کھلے عام سوشل میڈیا کی دنیا میں آپ اس کی عزت کا جنازہ نکال دیں۔ یہ بڑا آسان ہو گیا ہے لوگوں کے لیے، لیکن شریعت میں یہ چیز آسان نہیں ہے، آپ کی پکڑ ہوگی اگر آپ کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ ہماری شریعت نے عزت کی حفاظت کی کس قدر تعلیم دی ہے اور کس قدر ترغیب دی ہے۔ آپ دیکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک ایک کر کے ہم آگے بڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، زنا حرام ہے، بدکاری حرام ہے، کسی کے ساتھ جو ہے آپ یہ غلط کام، گندا کام کر لیں حرام ہے، لیکن اس سے پہلے کے جو اسٹیپس ہیں، جو اس سے پہلے کے مرحلے ہیں، شریعت نے ان مرحلوں کو بھی حرام قرار دیا۔ کہا زنا مت کرو، یہ نہیں کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی کوئی ایسا طریقہ اختیار مت کرو کہ جس کی وجہ سے تم زنا کے قریب پہنچ جاؤ یا زنا کا کام کر لو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اگر کسی عورت سے، ایسی عورت سے جو اس کی اپنی رشتہ دار محرم خاتون نہیں ہے، اس سے ہاتھ ملا لے، چاہے وہ اس کے اپنے رشتہ داروں میں ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ محرم خاتون نہیں ہے، کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے۔ یہ ہماری شریعت، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کسی غیر عورت سے، لڑکی سے تم ہاتھ ملاؤ، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے سر میں لوہے کی کیل ٹھوکوا لو۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد، کوئی اجنبی عورت، دونوں ایک کمرے میں تنہا اور اکیلے نہ رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزت کی بات ہے، عزت کی حفاظت کا مسئلہ ہے، شیطان درمیان میں آئے گا، تیسرا بن کر کے آئے گا اور دونوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالے گا اور کہیں نہ کہیں یہ غلط کام کر لیں گے۔ ہماری شریعت کی یہ تعلیم ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا ہے۔ آپ غلط چیزیں دیکھیں گے، آپ اس طرح کے مناظر دیکھیں گے، آپ کی آنکھیں دیکھ کر کے آپ کے دل تک یہ سگنل، یہ پیغام پہنچائیں گی، اور پھر ایسی صورت میں آپ راستہ تلاش کریں گے کہ کہاں سے میں بھی یہ کام کر لوں، کس طریقے سے میں یہ عمل انجام دے لوں۔ ہماری شریعت نے کہا زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ۔ اسی لیے آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، بڑی پیاری نصیحت ہے۔
اگر آپ کی نگاہ اٹھتی ہے، اگر آپ کسی عورت کو اس نظر سے دیکھتے ہیں، میرے بھائیوں، اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اور آ سکتا ہے، تو اس خیال پر عمل کرنے سے پہلے اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھ لو۔ آپ کے گھر میں آپ کی ماں ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی پھوپھی ہے، آپ کی خالہ ہے۔ ایک نوجوان آیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذن لی بالزنا، اللہ کے نبی زنا کی اجازت دے دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس سے حرام کام کی اجازت مانگ رہا ہے نوجوان؟ وہ نبی، وہ ذات، وہ شخصیت جو حرام چیزوں کو بتانے کے لیے آئی تھی، جو لوگوں کو حرام چیزوں سے دور کرنے کے لیے آئی تھی، اسی نبی سے، اسی ذات سے نوجوان اجازت مانگ رہا ہے۔ اذن لی بالزنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول زنا کی اجازت دے دیجئے۔ صحابہ دوڑے، فزجرہ الناس، صحابہ نے ڈانٹنا شروع کر دیا، نبی سے کس بات کی اجازت مانگ رہے ہو؟ صحابہ بڑھے کہ نوجوان کو مارا جائے، ڈانٹا جائے، اس کی زبان بند کی جائے۔ نبی نے کہا مہ رکو، فدنا منہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو قریب کیا، بڑی محبت سے سوال کیا، اتحبہ لامک، جس بات کی اجازت مانگ رہے ہو اپنی ماں کے لیے اس کام کو پسند کرو گے؟ لا یا رسول اللہ، نہیں ہے اللہ کے رسول، جعلنی اللہ فداءک، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، میں اس کام کی اجازت کسی کو نہیں دوں گا کہ کوئی بندہ آئے میری ماں سے زنا کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، جیسے تم اپنی ماں کے لیے اس کو پسند نہیں کرو گے، دوسرے بھی اپنی ماں کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ نے اگلا سوال کیا أَتُحِبُّهُ لِإِبْنَتِكَ، اپنی بیٹی کے لیے اس کام کو پسند کرو گے؟ لا یا رسول اللہ۔ أَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ، اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ لا یا رسول اللہ۔ أَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ، اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرو گے؟ لا یا رسول اللہ۔ تحبہ لخالتک، اپنی خالہ کے لیے پسند کرو گے؟ لا یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں، نبی نے ایک ایک محترم ذات کا حوالہ دیا۔ ماں کا مقام اونچا، بیٹی رحمت ہے، بہن آپ کے لیے محبت ہے، پھوپھی آپ کے گھر کی عزت ہے، خالہ آپ کی ماں کی طرح ہوتی ہے۔ نبی نے ایک ایک محترم رشتہ دار عورتوں کا نام لے کر کے نوجوان کو سمجھایا، اور آپ کو لگا نوجوان کی سمجھ میں بات آ گئی ہے۔ آپ نے نوجوان کے سر پر ہاتھ رکھا، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے دل میں یہ جذبات، یہ خیالات، یہ گندے خیالات آ گئے تھے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں فلم یکن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء، اس کے بعد نبی کی اس دعا کے بعد، اس واقعے کے بعد، مدینے کی گلیوں میں کسی نے بھی اس نوجوان کو اپنی نگاہ اٹھا کر کے چلتا ہوا نہیں دیکھا۔ میرے نوجوانوں، میرے سماج کے رہنے والے بچوں، مردوں، اپنے آپ کو اس واقعے سے عبرت اور نصیحت دو کہ اگر کسی عورت، کسی لڑکی، کسی بچی، اور انسانیت اتنی گر گئی ہے، 3-4 سالہ بچیوں کے ساتھ بھی اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں، انسانیت شرمسار ہے، محبتیں شرمسار ہیں، الفتیں شرمسار ہیں، رشتہ داریاں شرمسار ہیں، انسان کے عقل پر ماتم کرنا چاہیے۔ یہ 3 سال، 4 سال، 7 سال، 8 سال کی بچیوں کے ساتھ یہ گندی حرکتیں کرنے والے یہ درندے نما، یہ بھیڑیے اس سماج میں پل رہے ہیں۔ اپنے ذہنوں میں جب بھی اس طرح کا خیال آئے، اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے، اپنے گھر کی عورتوں کو سامنے رکھ کر کے ایسے واقعات سے عبرت اور نصیحت کرو۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا زنا کے قریب مت جاؤ۔ اسی میں ایک چیز یہ ہے، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ شریعت نے کیوں کہا نگاہ نیچی رکھنے کے لیے؟ قرآن ہے، آیت ہے، اللہ فرماتا ہے۔ اچھا، یہ پیغام مردوں کو بھی ہے، یہ پیغام عورتوں کو بھی ہے، یہ پیغام مردوں کو بھی ہے۔ عورتیں شکایت نہیں کرنا چاہیے کہ مرد اپنی نگاہ اونچی کر کے چلتے ہیں، شکایت بجا ہے، لیکن تمہیں اپنی ذات کا احترام ہونا چاہیے۔ مرد بھی شکایت نہ کرے کہ عورتیں یہ اور یہ حرکتیں کر رہی ہیں۔ اللہ کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے، مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہ نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ ذالک ازکی لہم، یہ پوائنٹ ہے۔ نگاہ نیچے رکھنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے، بہتر ہے، یہ ان کی ذات کی صفائی کے لیے، انہیں گناہ سے دور رکھنے کے لیے بڑا اچھا عمل۔
آپ دیکھیں گے نہیں، آپ کے دل میں وسوسہ نہیں آئے گا، آپ کی نگاہیں کسی سے ٹکرائیں گی نہیں، آپ کے دل میں آگے کے مرحلے نہیں آئیں گے۔ اور اگر اس طرح کا خیال آ جائے نا، شادی کر لو، گھر میں بیوی ہے اس سے جا کر کے اپنی خواہش پوری کر لو۔ یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ آپ نے، اللہ نے کہا نگاہ نیچی رکھو، شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی اور نگاہوں کی بھی حفاظت ہوگی، اس لیے کہ زنا کے سارے کام اسی نگاہ کی وجہ سے شروع ہوتے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اور اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ اگر کسی کے گھر میں جانا ہے بنا اجازت کے مت جاؤ، بنا اجازت کے مت جاؤ۔ کسی کے بھی گھر میں جانا ہے حتی تستأذنوا، اس وقت تک آپ کو داخل نہیں ہونا ہے جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اجازت مل جائے اس کے بعد گھر میں داخل ہو۔ یہ بڑی اہم تعلیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں بچیاں ہیں، گھر میں لڑکیاں ہیں، گھر میں عورتیں ہیں، گھر میں اور دیگر لوگ ہیں، ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے۔ اچھا، اسی میں ایک بات میں آپ کے سامنے کہوں، شاید پہلے بھی میں نے کہا ہو کہ اگر آپ کو کسی گھر میں دعوت دی گئی ہے نا، گھر میں جائیں تو اپنی مرضی سے جہاں چاہیں وہاں مت بیٹھیں، بلکہ آپ کا میزبان، آپ کی دعوت لینے والا جہاں آپ کو بیٹھائے وہاں آپ بیٹھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دروازے کے سامنے پردہ لگا ہوا ہے، دروازے کے سامنے بیٹھ گئے، ادھر سے عورتیں گزریں گی، گھر کی خواتین گزریں گی، آپ کی نگاہ شیطان کہیں نہ کہیں، آپ کا ضمیر، آپ کا نفس، یہ نفس امارہ آپ کو ادھر لے کر کے جائے گا۔ اس لیے میزبان جہاں بیٹھائے وہاں بیٹھو، تاکہ اس کی بھی عزت کی حفاظت ہو، آپ کی بھی عزت کی حفاظت ہو۔ یہ تو دوسروں کے گھر کے تعلق سے بات ہوئی۔ ہماری شریعت نے ہمارے اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کے لیے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ قرآن نہیں پڑھتے، اللہ نے فرمایا سورۃ النور میں، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ کہا آپ کے اپنے بچے بھی جب آپ کے کمرے میں، آپ کے گھر میں، آپ کے روم میں آئیں تو آنے کی اجازت ہے، لیکن 3 ٹائم ایسا ہے کہ ان کو آپ کے کمرے میں بھی بنا اجازت کے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، بنا پرمیشن کے انہیں اندر نہیں آنا ہے۔ یہ کون کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے انسان سو رہا ہوتا ہے، میاں بیوی ماں باپ سو رہے ہوتے ہیں، بچہ آ جائے، وہ کس پوزیشن میں ہے، کس حالت میں ہے، کپڑے کے ساتھ ہیں، بنا کپڑے کے ہیں، پرائیویسی ہے، ان کا اپنا روم ہے، بچہ آ گیا، اس کے دل میں کیا خیالات آئیں گے؟ کہا فجر کی نماز سے پہلے۔ نمبر 2، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، جب دوپہر میں قیلولہ آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جاتے ہو تب۔ اور نمبر 3، ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد جب تم اپنے گھر میں اپنے روم میں آرام کرنے کے لیے لیٹتے ہو تب۔ ان تینوں اوقات میں بچوں کو بھی، آپ کے اپنے گھر کے بچوں کو بھی آپ کے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ اجازت نہ مانگ لیں۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے ایسا؟ تاکہ ذہنوں کی حفاظت ہو، عزتوں کی حفاظت ہو، تاکہ بیچ میں جو یہ رشتہ داری کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کا احترام باقی رہے اور بچے کے دماغ میں اس قسم کے خیالات جنم نہ لیں، پیدا نہ ہوں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں ہماری شریعت نے اتنی عزت کی حفاظت کی ہے، کہا اگر کسی کی غلطی دیکھ لو تو اس کو چھپاؤ، کسی کے بارے میں جان جاؤ نا کہ یہ غلط کام کرتا ہے، اس کو چھپانا ہے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ ہمارے ہاں یہ نہیں۔ کسی کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اس نے غلط کام کیا ہے، ہم اس کو شیئر کرنا، اسے پھیلانا اپنا پیدائشی حق سمجھتے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچو، اس بندے کی جگہ آپ ہوں تو کیا آپ اس چیز کو پسند کرو گے؟ کیا آپ، اچھا خاص طور سے لوگوں کو مزہ آتا ہے جب کسی عالم کی عزت پر انگلی اٹھ جائے، وہ صحیح ہے، غلط ہے، اچھا ہے، برا، کیا کوئی پرواہ نہیں، آ گیا ہاں چلو اس کو پھیلاؤ، فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو اس کو کرنے کی؟ یہ عزت کی بات ہے۔ اور عزت کی بات آئی، آپ کو بتاؤ، اگر ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اگر کسی کو آپ نے زنا کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا، کسی کو بھی، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، کسی کو بھی آپ نے زنا کرتے اس حالت میں دیکھ لیا ہے کہ وہ کسی سے زنا کر رہا تھا، آپ نے وہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا، تب بھی آپ کو منہ بند رکھنے کا حکم ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ آپ کے ساتھ 3 گواہ اور نہ ہوں۔
آپ کسی کی عزت پر کسی کے تعلق سے یہ بات کہہ رہے ہو کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے، ٹھیک ہے آپ نے دیکھا بھی ہے، لیکن آپ کی بات تب تک نہیں مانی جائے گی جب تک کہ آپ کے علاوہ 3 گواہ اور نہ ہو. کیوں بھائی؟ یہ عزت کی بات ہے، یہ عزت کی بات ہے. یہ سماج میں اس انسان کی کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نام آ گیا، آپ نے اچھال دیا، زندگی بھر کے لیے اس کی عزت خاک میں مل جائے گی. اس نے وہ کام کیا، اس سے گناہ ہوا ہے، لیکن آپ کو اپنے ساتھ 3 گواہ اور لانا. اگر گواہ نہیں لاتے ہیں پھر بھی آپ اعلان کر رہے ہیں، اللہ کہتا فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ. یہ اگر 4 گواہ نہیں لا رہا ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. یہ اسلامی قانون، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور کبھی بھی اس بندے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. کیوں؟ یہ عزت کی بات. کسی کی عزت پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لو کہ تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ اللہ کیا سلوک کرنے والا ہے. اچھا، اسی میں ایک اور چیز، الزام لگانے سے بچو. کسی پر بھی الزام لگانے سے آپ کو بچنا چاہیے. اب یہ کسی کون ہے؟ ہمارے ہاں بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں کا خاندان ایسا ہے. یہ خاندان پر انگلی اٹھانا، یہ عزت پر انگلی اٹھانا ہے. کسی کے قد کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں وہ ایسا ہے، اس کا جسم ایسا ہے، اس کی باڈی شیمنگ کرتے ہیں ہم. کسی کے کلر کو لے کر کے ہم جو ہے اس کے ساتھ اس قسم کے جملے پاس کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ عزتوں سے کھلواڑ ہے. ہماری شریعت نے یہ سب منع کیا. آپ کو کوئی ایسا جملہ نہیں بولنا ہے کسی کی عزت کے تعلق سے کہ جو جملہ اس کو برا لگے، چاہے اس کے قد کو لے کر کے، اس کے کلر کو لے کر کے، اس کے خاندان کو لے کر کے. ہمارے ہاں بڑی آسانی سے لوگ کرتے ہیں، بڑی آسانی سے ہمارے ہاں اس چیز کو لوگ کر رہے ہیں اور اس کو اختیار کریں. بہت غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں 4 چیزیں ایسی ہیں میری امت میں کہیں نہ کہیں موجود رہیں گی. اسی میں 2 چیز، الفخر فی الاحساب، اپنے خاندان پر فخر، میں فلاں خاندان کا ہوں، والطعن فی الانساب، اور دوسروں کے خاندان میں، دوسروں کے نسب میں تانا زنی کرنا، کیڑے نکالنا. فلاں کا خائے نیچ لوگ ہیں، نیچ لوگ، برے لوگ، گھٹیا لوگ، یہ دوسروں سے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہو. آپ مالدار ہوں گے، آپ بڑے خاندان کے ہوں گے، آپ اچھے خوبصورت پیارے بیوٹیفل اسمارٹ ہوں گے، لیکن آپ کو کسی کی عزت پر ایسا جملہ اور کمنٹ پاس کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو آپ برے لقب سے، برے نام سے پکار بھی نہیں سکتے. یہ عزت کی بات ہے. ہماری شریعت نے عزت کی حفاظت یہاں تک کی ہے کہ ہمیں اس قسم کے جملے اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے سے منع کیا ہے. اچھا، یہ بات تو ہوئی کسی کی عزت کے تعلق سے بات کرنے کی کہ اس کا نقصان کیا ہے یا شریعت نے منع کیا ہے. لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ ایسا ہے جو کسی کی عزت کے بارے میں بات کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں چپ، بولنا نہیں، آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس بندے کے اندر برائی ہے، گناہ ہے، لیکن آپ کو اس بندے کو خاموش کرنا چاہیے. کیوں؟ اس کا فائدہ بہت ہے. من رد عن عرض اخیہ، جو بندہ اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے. ہم تو بڑی آسانی سے سنتے ہیں نا، مزے لیتے ہیں. اچھا اور بتاؤ، اور کیا کیا ہے، کچھ تو بتاؤ، اور کچھ نیا ہوگا، فلاں کی لڑکی کے بارے میں بتاؤ، فلاں عورت کے بارے میں بتاؤ. ہم بڑی آسانی سے جملے پوچھ لیتے ہیں. نہیں کرنا ہی آپ کو، بلکہ دوسروں کی عزت کا دفاع کرنا. اور ایک لمحے کے لیے، میں نے پہلے بھی کہا، ایک لمحے کے لیے آپ یہ سوچ لیں کہ آپ فلاں بندے کی جگہ ہیں اور آپ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. کیسا لگے گا آپ کو؟ کسی کی بے بسی کو مسکرا کر دیکھنے والوں، تمہیں لے آئے اس منزل پہ مستقبل تو کیا ہوگا؟ آپ سوچیں، آپ کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا اسی دنیا میں، آپ سے اسی دنیا میں بدلہ لے گا. اور وہ حدیث جو بڑی خطرناک اس معنی میں کہ ہمیں ڈرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کی غیبت مت کرو اور نہ ہی ان کے عیب کے پیچھے پڑو. بھائی کسی کے اندر کیا برائی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ کو داروغہ تو نہیں بنایا گیا نا، لست علیہم بمسیطر.
آپ فرشتے تو نہیں، کرامن کاتبین میں نام نہیں آتا نا آپ کا کہ آپ نوٹ کریں. آپ کو دنیا والوں کا حساب کتاب کرنے کے لیے اور رکھنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. آپ لوگوں کے اعمال کے اکاؤنٹنٹ نہیں ہے کہ آپ حساب کتاب کریں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، رجسٹر تیار ہو رہا ہے، سب کچھ. آپ کیا کریں؟ آپ کو اپنا دیکھنا ہے، کسی کا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت مت کرو اور کسی کے عیب کے پیچھے مت پڑو. کیوں؟ سنو، اس لیے کہ جو کسی کے عیب کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جب اللہ کسی کے عیب کے پیچھے پڑے گا یفضحہ فی بیتہ، اللہ اس کو اسی کے گھر میں رسوا اور ذلیل کر کے رکھ دے گا. ڈریں اس بات سے. کسی کی عزت کو سماج میں نیلام کرنے سے، کسی کی عزت پر بات کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو. کچھ باتیں اور اس حوالے سے. میں نے پہلے کہا کہ اپنے گھر والوں کی طرح سب کو سمجھو، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرے. اور اس کا اپوزٹ میننگ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ اپنے لیے برا سمجھتے ہیں وہی دوسروں کے لیے برا سمجھیں. جیسے آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی بیٹی سیف رہے، آپ کی بہن سیف رہے، آپ کی ماں کی عزت پر بات نہ ہو، آپ کی خالہ، آپ کی گھر کی عورتوں کی عزت پر بات نہ ہو، ایسے ہی دوسروں کی عزت کو سمجھیں. اور یہ جملہ بار بار میں کہتا ہوں، ہمارا نوجوان مارکیٹ جاتا ہے اکیلا ہے تو دوسروں کی عورتوں کو دیکھتا ہے، اور جب اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ جاتا ہے تو دوسرے مردوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی میرے گھر کی عورت کو دیکھ تو نہیں رہا. یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا نہیں آتا. اپنی نگاہ نیچی رکھنے میں کیا جا رہا ہے؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ من نجات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، مطلب کچھ غلط مت بولو. اور اسی میں آ جاتا ہے کسی کی عزت کے تعلق سے بات مت کرو. اور دوسری چیز آپ نے فرمایا وابکی علی خطیئتک، کہ اپنے گناہوں پر، غلطیوں پر رو. اور نمبر 3 ولیسعک فی بیتک، خالی ٹائم رہے، فری ٹائم رہے تو جا کر کے نکڑوں چوراہوں پر یہاں وہاں مت بیٹھو، بلکہ اپنے گھروں میں رہو. کیوں؟ آپ یا تو دکان میں رہیں، یا تو گھر میں رہیں، یا کام سے آنا جانا ہے راستے میں جائیں. بلا ضرورت آپ یہاں روڈ پر کیوں کھڑے ہیں بھائی؟ کوئی کام نہیں، یہاں روڈ پر کیوں کھڑے ہیں؟ لڑکیاں آ جا رہی ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والجلوس، ہماری شریعت میں کسی کی عزت کی کتنی اہمیت ہے. آپ نے فرمایا راستے میں بیٹھنے سے، کھڑے ہونے سے بچو. صحابہ نے کہا ما لنا بد من مجالسنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کاروبار ہے، چیزیں ہیں، کبھی کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو بعض دفعہ راستے میں کھڑے ہونا بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے، کیا کریں ہم؟ آپ نے فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے تو جتنی دیر کا کام ہے اتنی دیر رہو، اور اس دوران کیا کرو؟ کف الاذی. آپ نے فرمایا کہ کسی کو تکلیف دینے سے بچو. یہ ہے چیز. کوئی عورت آ جا رہی، وہ کیسے بھی کپڑے پہن رکھے ہیں اس نے، اس کا اپنا عمل، اس کے گھر والوں کا اپنا کردار، لیکن آپ اپنی نگاہ گندی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنا ذہن گندا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے دل کو پراگندہ کیوں کر رہے ہیں؟ کسی کو تکلیف دینے سے بچیں اور اپنی نگاہ کو نیچی رکھے، اپنی نگاہ کی حفاظت کریں. اپنے گھر والوں کی طرح سب کو سمجھیں، سب کو، ساری عورتوں کو، اپنے گھر والوں، اس کی عزت آپ کے عورت کی، آپ کے گھر کے عورت کی عزت ہے. کسی کے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار مت کریں. اچھا ایک اور بات، آپ کی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں، چاہے تو اسے بچا لیں، چاہے تو اسے برباد کر لیں. 2 منٹ کے سکون کے لیے، جو وقتی سکون ہے، جو ذہنی سکون ہے، جو جسمانی سکون ہے، اس سکون کے لیے انسان کتنی غلط حرکتیں کر جاتا ہے. کتنا گیا گزرا انسان 2 منٹ، اور گناہ اتنا بڑا تصور بھی نہیں کر سکتے آپ. یہ کسی کی عزت کی بات ہے بھائی، کسی کی عزت کی بات. تو آپ کی اپنی، بسا اوقات انسان زندگی بھر عزتیں کماتا ہے اور کسی کے ساتھ اس کا معاملہ پڑ گیا، ساری عزتیں نیلام ہو جاتی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک حدیث میں کہا نا کہ 3 لوگوں سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان 3 میں سے ایک بندہ وہ ہے، پتہ ہے آپ کو؟ شیخ الزان.
زنا کرنے والا بوڑھا کہ جسم کمزور ہو گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، اس لائق نہیں رہ گیا ہے کہ وہ اپنی خواہش کو پوری کرے، لیکن اتنا بدترین ہے کہ ذہن کے اعتبار سے ابھی بھی وہ دوسری عورتوں کو دیکھ رہا. ایسا بندہ اللہ کی نظر میں مبغوض ہے، برا ہے کہ سارے اعضاء کمزور ہیں لیکن پھر بھی دوسروں کی عزت کا خیال نہیں ہے اس کو، ابھی بھی اس کے ذہن میں زنا کے بدکاری کے وسوسے پل رہے ہیں. ایسا انسان بہت برا ہے. تو آپ کی اپنی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں. یہ تو آپ کی بات ہوئی. بات کرتے ہیں اپنے گھر والوں کی اور موجودہ سماج کے حوالے سے. 10 منٹ کا وقت ہے، انشاءاللہ بات کرتے ہیں. نمبر 1، آپ سماج دیکھیں بہت برا ہو گیا ہے، بہت برا ہو گیا سماج. بلکہ سماج برا نہیں ہے، سماج کے لوگ برے ہو گئے. اور یہ موبائل، یہ ریلز، یہ شارٹس کا فتنہ انسان کے ذہن کو پراگندہ کرتا جا رہا. اب کیا جھاڑو لگانے والا، کیا پڑھنے والا، کیا پڑھانے والا، یہ آپ کو ہمیشہ اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کے حوالے سے دوسروں کو شک کے دائرے میں رکھنا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ان پر انگلیاں اٹھائیں، لیکن کسی پر بھی اندھا دھند یقین نہیں کرنا آپ کو. نمبر 1 اس میں کیا آتا ہے کہ آپ اپنے گھر کی بچیوں، عورتوں، لڑکیوں کے کپڑوں پر دھیان دیجیے. میں دوسروں کے کپڑوں کی بات نہیں کر رہا، آپ کے اپنے گھر کی بچیوں کی کپڑوں پر دھیان دیجیے. وہ باریک نہ ہو، وہ کم نہ ہو، وہ ٹائٹ نہ ہو، وہ ایسے نہ ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ آئے، لوگوں کی توجہ آئے. اچھا اسی میں اب آپ دیکھیں برقعوں کی حالت کیسی خراب ہو. اور اب تو ماشاءاللہ دیکھیں کیا کیا آ رہا ہے. نوز پیس ہمارے گھر کی بچیاں لگا رہی ہیں. الحمدللہ ابھی ہمارے لوگوں کے درمیان نہیں آئے، لیکن دوسرے ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کیا بچیاں نوز پیس، یہ جو چہرہ چھپانے کے لیے نوز پیس لگاتی ہیں الگ سے، وہ ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے سبحان اللہ الحمدللہ شہزادی، پری، کوئن، ملکہ، نہ جانے کیا ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرف آپ پردہ کر رہی ہو اور دوسری طرف لکھ کر کے دوسروں کو بتا رہی، دیکھو پڑھو میں شہزادی ہوں. کس کی؟ ابا کی؟ نہیں، بھیڑیوں کی آپ شہزادی ہیں. توجہ متوجہ کر رہی ہیں ایسے لوگوں کو آپ. یہ فتنہ ہے، اس فتنے سے بچیے اور بچائیے. اور ایسے نوز پیس کو آج ہی آپ کے گھروں میں جلا کر کے اسے ختم کیجئے، اسے رکھیے ایسی جگہوں پر جہاں تک آپ کی بچیوں اور لڑکیوں کی رسائی. معمولی سمجھتے ہیں اس کو، باقاعدہ اس کو لکھوا رہی ہیں، اس کا الگ سے 400-500 روپے لگ رہا ہے. آپ کے اپنے پیسے کیسی جگہوں پر جا رہے ہیں اللہ حساب لے گا. مال کمایا کہاں سے، لگایا کہاں پر. کپڑوں پر دھیان دیجیے. نمبر 2، غیر محرم سے دور رکھیے. غیر محرم سے اپنی بچیوں کو دور رکھیے، چاہے وہ غیر محرم آپ کا اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ہمارے ہاں، ہم سب یہاں تو اکثر لوگ یو پی کے ہیں، ہمارے یہاں بچی کی شادی میں سارا کام کون کرتا ہے؟ وہ مرد کرتا ہے جو اس بچی کا غیر محرم ہے، جسے پھوپھا کہا جاتا ہے. بچی کا بیگ کون لے جائے گا؟ پھوپھا. دلہے کے گھر سے بیگ کون لے کر کے آئے گا؟ پھوپھا. مٹھائی کون بانٹے گا؟ پھوپھا. یہ کام کون کرے گا؟ پھوپھا. وہ وہاں لڑکی کے کمرے میں کون جائے گا؟ پھوپھا. کیوں بھائی؟ اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے کہا ہے. یہ پھوپھا غیر محرم ہے اس بچی کے لیے، محرم نہیں ہے پھوپھا کہ آپ اسے بے دھڑک گھر میں آنے جانے کی اجازت دے رہے ہیں. اسی میں خالو بھی ہے، اسی میں خالو بھی ہے، اور اسی میں یہ کزن ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو سماج میں چلتے ہیں. کزن چاچا کا لڑکا چلتا ہے، یہی چاچا کا لڑکا آپ کی بیٹی پر عزت پر ڈاکے ڈالتا ہے. تربیت آپ گھر سے دے رہے ہیں، گھروں سے تربیت مل رہی ہے انہیں. چلتا ہے بھائی. اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کر کے جاؤ. واللہ میرے سامنے ایسی مثالیں ہیں کہ بظاہر لڑکی بہت اچھی ہے، برقع لگا رہی ہے، ہاتھ میں گلوز لگا رہی ہے، پیر میں ساکس پہن رہی ہے، لیکن جاتی کس کے ساتھ ہے؟ کزن کے ساتھ. جاتی کس کے ساتھ ہے؟ غیر محرم بچے کے ساتھ. جاتی کس کے ساتھ ہے؟ جس سے شادی کرنا منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، جاتی اس کے ساتھ ہے. اور ایسے کئی واقعات ہیں، اس لیے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. میں آپ کے گھروں پر، آپ کی عزت پر، آپ کے گھر کی عورتوں کی عزت پر بات نہیں کر رہا، لیکن سماج میں یہ چل رہا ہے، اس سے آگاہی حاصل کیجیے. آپ کا اپنا ہے، اچھی بات ہے، کزن ہے، اچھی بات ہے، پھوپھا ہے، رشتہ دار ہے، اچھی بات ہے، خالو ہے، رشتہ دار ہے، اچھی بات ہے، لیکن جہاں تک دائرہ ہے وہیں تک اس کو رکھیے.
ہر وقت بغیر کسی روک ٹوک اجازت کے گھروں میں ایسے لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ پھوپھا ہے نا, کوئی آپ کو روکے تو آپ کا منہ نہیں بننا چاہیے. ہمارے ہاں پھوپھا بھی, خالو بھی اور کزن بچے بھی اس مزاج کے ہو گئے ہیں کہ رشتہ دار میں گھر میں وہ سیپریٹ روم میں, بیڈ روم میں جانے سے اگر نہیں, آج سے ان سے تعلق ختم ان سے. وہ بھائی تعلق ختم کرو. آپ کی عزت سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے. ایسے لوگوں سے سلام دعا کر لیں اللہ کی خاطر. ایسے لوگوں سے اپنے گھر کو دور رکھیں. اور ایسے کئی واقعات, واللہ ایسے کئی واقعات ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے اپنے بھائی کے بیٹے نے آپ کی بیٹی کی عزت پر ڈاکہ ڈال دیا, کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور ایسے کئی واقعات ہیں کہ معاملہ ایک حد سے آگے بڑھ گیا ہے اور پھر سماج میں بدنامی نہ ہو, لوگوں کو معلوم پڑتا ہے تو جا کر کے ابارشن کروا لیتے ہیں. یہ سچائی, زمینی سچائی میں بتا رہا ہوں, کوئی فضائی بات نہیں کر رہا میں آپ سے, کوئی اپنی طرف سے پیدا کر کے بات نہیں کر رہا میں. یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی عزت کا خیال نہیں, اپنی عزت کا جنازہ پڑھ لیا ہم نے. ہم بے حیا ہو گئے, بے غیرت ہو گئے, بے شرم ہو گئے. ہمارے ہاں سے حیا رخصت ہو چکی ہے. دیور ہمارے یہاں دیکھیں, اچھا ایک ساری چیزیں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں. اب آپ کہیں گے کہ یہ بندہ اس ٹاپک پر بات کر رہا, کبھی اس پر الگ سے بات کریں گے. حالانکہ یہ خود اسی چیز میں رہتا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم, اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اسلام میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی حصہ ہی نہیں. بچہ بڑا ہو گیا, شادی ہو گئی, الگ کرو اس کو, وہ الگ رہے گا. وہ جذباتی باتیں, وہ رشتہ داری کی باتیں, وہ ایموشنل ڈرامے سائڈ رکھو, اس کو سائڈ رکھو. اس لیے کہ سارے فتنے, اس لیے ہماری شریعت نے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کو موت کہا. کتنے گھر کی بھابیاں دیور کے ساتھ اپنا تعلق رکھ چکی ہیں اور اپنے شوہر اور اپنے گھر والوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر چکی. مثالیں آپ کے سامنے ہیں, مثالیں آپ کے سامنے, آپ جانتے ہیں. میں صرف اشارے کر رہا ہوں, میں آپ کو پوائنٹ کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں, بات کر رہا ہوں. آپ کی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں, آپ کی بیٹیوں کی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں, آپ کے گھر کی عورتوں کی عزت آپ کے اپنے ہاتھ. اللہ کے واسطے بے غیرت, بے شرم, بے حیا بن کر کے اپنے گھر کی عورتوں کی عزتوں کو نیلام مت کرو. انہیں کزن کے حوالے مت کرو, انہیں کسی غیر مرد کے حوالے مت کرو, انہیں پھوپھا اور خالو کے حوالے مت کرو, اور انہیں سماج کے کسی درندے کے ہتھے چڑھ جانے کے حوالے مت کرو. اور یاد رکھو, ایسی کمائی کس کام کی, ایسا مال کس کام کا کہ آپ کو اپنی بچی کو کالج چھوڑنے کی فرصت نہیں مل رہی ہے, اور آپ کسی آٹو والے کے ساتھ, کسی جو ہے ٹیکسی والے کے ساتھ, کسی جو ہے کزن کے ساتھ اس کو بیچ دیتے ہیں. جائے گا, لے کر آئے گا, ڈراپ کرے گا. پھر ایسے معاملات میں بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے, واقعات, سماج کی سٹوریز, کہانیاں آپ جانتے ہیں. اس پر باتیں بہت سی ہو سکتی ہیں, واضح طور سے ہو سکتی ہے, لیکن میں نے بس اشارے کیے ہیں آپ کو, اشارے کیے ہیں آپ کو. اور موجودہ حالات اور سماج آپ دیکھیں, ایسے ماحول اور سماج میں جہاں ضرورت ہے کہ ہم اپنی عزت کی حفاظت کریں, گھر کی عورتوں کی عزت کی حفاظت کریں, وہیں دوسروں کی بہن بیٹیوں پر غلط نگاہ ڈالنے سے بچیں. ان عورتوں کو بھی اپنے گھر کی عورتوں کی طرح ٹریٹ کریں, انہیں سمجھیں, انہیں ان کا مقام دیں. اور اگر کوئی غلط کر رہا ہے, شارٹ کپڑا پہن رہا ہے یا ایسے کپڑے پہن رہا ہے جس سے بے حیائی, بے شرمی پھیلتی ہے, آپ اس کو الگ طریقے سے ایسی برائیوں کو سماج سے دور کرنے کے لیے پلان بنائیں, تنظیم بنائیں, اور ایسے لوگوں کو اکٹھا کریں جو لوگ ایسی برائیوں پر روک لگا سکتے ہوں. اور ایسے ماحول میں اسلامی قانون کو لوگوں کے, دنیا کے سامنے پیش کریں کہ اگر اسلام جیسا قانون ہو تو سماج میں اس طرح کے درندے, بھیڑیے اور اس طرح کی غلط حرکتیں کرنے والے بے ضمیر, بے غیرت لوگ پیدا نہیں ہوں گے. کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اسے 80 کوڑے مارے جائیں, اور اگر وہ شادی شدہ ہے, کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے, زنا کرتا ہے, چاہے وہ زنا بالجبر ہو یا جیسا بھی ہو, اسے پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے. شریعت کی یہ تعلیم سماج میں, ملک میں, سوشل میڈیا میں اور لوگوں کے درمیان پھیلانے کی ضرورت ہے.
ہم مانگ نہیں کرتے ہیں لیکن دوسرے دھرم والے مانگ کر رہے ہیں کہ جیسے سعودی عربیہ میں، جیسے عراق میں یہ قانون ہے، اسلامی قانون ہے کہ زانی کو اور جو ہے اس قسم کی غلط حرکت کرنے والوں کو لوگوں کے درمیان رکھ کر کے قتل کر دیا جائے، پھانسی دے دی جائے۔ یہی قانون ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں اس قسم کی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے اللہ ہم سب کو اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر کی عورتوں، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، خالاؤں اور پھوپھیوں، جتنی بھی قسم کی عورتیں ہیں، اے اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک، ہمارے علاقے، ہمارے شہر کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بے حیائی، بے شرمی، برائی، فحاشی اور بدکاری کے جتنے دروازے ہیں ان تمام دروازوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سبھی کو نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان جو کل تک زندہ تھے آج نہیں ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مصیبت میں ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔